اس پر لبیک کہنا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ تو نعت خوانی کی اجرت کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان نے حرام کہا ہے، تو بس حرام ہے۔ اب اس پہ اپیل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ اگر کوئی نعت خوان اچھی آواز والا پیسوں کے بغیر نہ پڑھے تو ہماری محفلیں سنی ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ بہت اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھ ہی رہے نا، مرتے پڑھنے کے لیے۔ یہ ہمارے آپ فیضان مدینہ میں مدنی چینل پر ایک سے ایک دیکھ رہے ہیں، نعت خوانی نعت پڑھتے ہیں نا، ہم ایک ٹکا بھی نہیں دیتے ان کو۔ یہ اپنا پیٹرول جلا کر اسکوٹروں پہ آتے ہوں گے یا بس میں بیچارے لٹک کے آتے ہوں گے اپنے جیب سے۔ کبھی میں نہیں جانتا کہ کسی ہمارے نعت خوانوں نے کرایہ مانگا ہو مدنی چینل والوں سے۔ یہ بیچارے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ مبلغین ہمارے الحمدللہ آپ کے سامنے ایک سے ایک بیان کرنے والے تو فی سبیل اللہ کر ہی رہے، بلکہ مرتے ہیں کہ ہم کو خدمت کا موقع دیا جائے۔ الحمدللہ یہاں تو ایسا ماحول ہے۔ بہرحال علماء کو واعظ کی اجرت جو ہے اس کے بھی جواز کا ہی فتویٰ دیا ہے کہ عالم واعظ کی اجرت لے سکتا ہے، لیکن بس وہی ہے، اجرت لے گا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن حلال ہے اس کے لیے اجرت۔ لیکن نعت خوانی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر نعت خوانی بالکل معاذ اللہ بند کر دی جائے، اللہ کی پناہ ہماری روح کی غذا ہے، کوئی نعت نہ پڑھے، تب بھی اسلام کا نظام نہیں بگڑے گا، نظام نہیں بگڑے گا۔ اگر امام سارے بند ہو جائے مسجد تو خالی ہو جائے گی نا، نظام بگڑے گا۔ سارے یعنی کہ مدرسین ختم، بھائی اجرت حرام، تو یہ بیچارے کھائیں گے کیا امام یہ مدرسین؟ تو یہ پھر کاروبار کریں گے تو پڑھا نہیں سکیں گے نا۔ تو اس طرح سارے مدرسے بند ہو جائیں گے تو علماء پروڈکشن ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں حاجت ہے۔ قرآن پڑھانا بند کر دیں گے تو قرآن پھر کوئی پڑھ نہیں سکے گا، تو نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے۔ تو یہ سب تو یوں جہاں جہاں نظام گڑبڑا رہا ہے، مؤذن اگر تنخواہ اس کی حرام رکھی جائے تو مؤذن کہاں سے ملے گا مفت اذان دینے والا؟ تو پھر یہ کہ اذان جو کہ شعائر اسلام میں سے اسلام کی ایک پہچان ہے، یہ بند ہو جائے گی اذان۔ مفت والا کون؟ پھر وہ اپنے اپنے سر میں جس کے مرضی آ گیا مائک پکڑے گا، فرصت ہوگی تو اذان دے گا، تو پھر وہ علماء جو ہوں گے بولیں گے اس کو اذان دینی نہیں آتی، کوئی ادھر کھینچے گا ادھر سر نکالے گا، تو نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو اس لیے حسب ضرورت اجازت ملی ہے۔ تو نعت خوانی کی یہ صورت نہیں ہے کہ اس سے کوئی نظام میں فرق پڑتا، اور فی سبیل اللہ پڑھنے والے بھی الحمدللہ ہزاروں نعت خوان موجود ہیں، بالفرض نہ بھی موجود ہوں تب بھی اس سے اسلام کا نظام نہیں بگڑ رہا۔ یہ نعت خوانی شعائر اسلام میں سے نہیں ہے، کوئی ایسا اس سے مطلب ہے کہ کوئی نقصان بڑا کیا چھوٹا بھی نقصان کوئی سامنے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب ان کو اجرت دی جائے۔ تو یہ دلائل اگر دیں گے تو یہ بے باکی کہلائے گی اور مزید